السلام علیکم دوستو، میں حکیم اسامہ شہزاد آپ سب دوستوں کو اپنے دواخانہ ہاشمی دواخانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب دوست اب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کے لیے ایک نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے قبض کے بارے میں۔ قبض ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں کیا ہیں، اور اس کا ہم کیا چیز استعمال کر کے گھر میں ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں، یا اس کی دوائی کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو۔ چلے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ چلے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے قبض ہے کیا۔ تو دوستو انتڑیوں کا سست رویے کے مظاہرہ کرنا، یعنی کہ انتڑیوں کا بہت آہستگی سے فضلات کا خارج کرنا یا فضلات کو اپنے اندر روکے رکھنے کو قبض کہتے ہیں۔ اس حالت میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ جو فضلات ہوتے ہیں وہ آنتوں میں رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، گیس بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے۔ آنتوں میں خشک ہونے کی وجہ سے جو سلپ پن ہے، جو ایک پھسلنے والا حصہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو فضلات ہیں وہ آنتوں میں ہی رک جاتا ہے اور قبض کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور دوستو قبض کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جگر ہو گیا، یہ بھی خراب کر دیتا ہے، گردوں کو اوپر بھی اثر کرتا ہے، مثانے کے اوپر بھی اثر کرتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری موذی بیماریاں جیسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گئی، یا اس کے علاوہ جلدی امراض ہو گئے، خارش ہو گئی، یہ بھی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ عورتوں میں اکثر جو ہے لیکوریا ہو گیا، اور مردوں میں جریان بھی اسی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، قبض ہونے کی وجہ سے، قبض کی شدت کی وجہ سے یہ کام دوستو ہوتا ہے۔ تو دوستو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو ہمیں سبز چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، پانی کا استعمال سب سے زیادہ کرنا چاہیے، تیز مرچ مسالے والی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت کم کر دینی چاہیے، چھوڑنی تو نہیں چاہیے، کیونکہ آج کل جو دوستو ماحول ہے اس حساب سے ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن کم تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گوشت ہو گیا، خشک چیزیں ہو گئی، تیز مسالے والی چیزیں ہوگی، بازاری آج کل فروٹ چل رہے ہیں، فوڈ پوائنٹ چل رہے ہیں، تو دوستو اس چیزوں کو ہمیں کم کر دینا چاہیے۔ اس سے بھی جو معدے کا مرض ہے یعنی کہ قبض کا مرض ہے یہ کافی حد تک دور رہتا ہے ہم سے۔ اور جتنا زیادہ ہو سکے دوستو پانی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پانی جو ہے وہ آنتوں کی خشکی کو بھی ختم کرتا ہے، معدے کو بھی درست کرتا ہے، اور خوراک کو بھی نرم رکھتا ہے، اور جسم کی جو گرمائش ہوتی ہے اسے بھی کم رکھتا ہے، ایک حد تک محفوظ رکھتا ہے یہ۔ تو دوستو اس کے بارے میں، اس کا علاج میں آپ کو ایک مختصر سا علاج بتاتا ہوں، تو دوستو نسخہ نوٹ کر لیں۔ گلقند لے لینی ہے آپ نے 1 پاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے لے لینی ہے سکمونیا ولائتی، وہ براؤن کلر کی ہوگی، کلیجی کلر کی ہوگی، وہ 10 گرام لے لینی ہے۔ سونف لے لینی ہے آپ نے 20 گرام، اور روغن بادام لے لینا ہے آپ نے 30 گرام۔ تو دوستو سکمونیا کو آپ نے باریک پیس لینا ہے، باقی کسی چیز کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس گلقند کو ایک ڈبے میں ڈال لینا ہے، اس کے اندر سکمونیا ڈال کر، اور سونف ہو گئی، اور جو ہو گیا روغن بادام، یہ چاروں چیزیں کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اب دوستو اس کا میں طریقہ استعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دوستو آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قبض ہے وہ مستقل ختم ہو جائے گی، آنتوں کی خشکی سے دور ہو جائے گی، بھوک بھی بڑھ جائے گی آپ کی۔ اور دوستو وقتی طور پر جو قبض والی ادویات استعمال کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو فائدہ دے دیتی ہیں، لیکن وہ بھی خشکی پیدا کرتی ہیں۔ جو آج کل حکم حضرات ہیں یا حکیم ہے یا عام عوام بھی ہے، وہ یہ کرتی ہے قبض کھولنے کے لیے دوائی لے لیتی ہے، لیکن جو آنتوں میں اندر خشکی ہوئی ہوئی ہے اسے کوئی دور نہیں کرنا چاہتا۔ چلے دوستو مجھے اجازت دیجیے، میں حکیم اسامہ شہزاد، السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔